السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی احاط بکل شیء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق من نعمته سترا احمده سبحانه واشكره واتوب اليه واستغفره۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر ایک چیز کی تقدیر مقرر کی ہے اور اپنی مخلوقات پر اپنی نعمتوں کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی خرچ کرنا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز کو کرو، نہ کہ گھٹیا اور ردی چیز۔ اس کے بغیر کوئی شخص کامل نیکی کو نہیں پا سکتا، نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اور خرچ کرنے کی چیزوں میں سے جان، مال، اولاد، عزیز و اقارب، جاہ اور عزت، ہر وہ چیز شامل ہے جس کو انسان پوزیس کرتا ہے۔ تھوڑا خرچ کرنا ہو یا زیادہ، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب جانتا ہے، بشرطے کہ انسان اخلاص اور ایمان کے ساتھ خرچ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اس لیے معمولی چیز کو بھی خرچ کرنے کو آر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن نیکی کا کامل درجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عزیز ترین چیز صرف کی جائے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے بیرہا کی زمین زیادہ محبوب ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیروہا تو بڑا نفع بخش مال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کے کنویں کا میٹھا پانی پیا کرتے تھے، پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت پانے کا جذبہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا، اصل اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وقف کر دیا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جو ہماری تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ اپنی ذات کے لیے ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دین جس حال میں بھی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ نان مسلمز کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جس میں وہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ تعلیمی اداروں کے لیے وقف کر جاتے ہیں۔ آج ہی صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں ایک خاتون نے $1 بلین ایک میڈیکل کالج کو دیا ہے نیو یارک میں، جس کی وجہ سے تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کی میڈیکل کی مہنگی ترین تعلیم بالکل فری ہو گئی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ طالب علموں پر علم حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر یہاں یونیورسٹیز میں جانا کتنا مشکل ہے، اور کتنے بچے ڈیٹس کا شکار ہیں اور کتنی مشکلوں میں ہیں، لیکن مسلمان کمیونٹی اس بارے میں کم ہی سوچتی ہے کہ ان کے لیے ہم کیا سہولت فراہم کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، یا پھر جو دینی تعلیم کے ادارے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے ہم اپنے مال میں سے کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس مال ہوتا بھی ہے اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سیلف سفیشینٹ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں کھلتا۔ اور پھر خاص طور پر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے تو پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے۔ پھر فرمایا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تورات نازل کیے جانے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانا حلال تھا
سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ کہہ دیجئے کہ لے آؤ تورات، پھر اسے پڑھو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سلسلے میں یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ پیغمبر خود کو ملت ابراہیمی کے اتباع کا دعوے دار بتاتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، حالانکہ یہ گوشت ملت ابراہیمی میں حرام ہے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ تورات کے اترنے سے پہلے تو یہ سب چیزیں حلال تھیں، ملت ابراہیمی میں حرام نہیں تھی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لا کر دکھاؤ، کوئی دلیل دو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو جو کوئی اس دلیل کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے ہی لوگ دراصل ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، بس تم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت والا۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنا وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ کون سی زمین ہے؟ بہت بابرکت زمین ہے جس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پوچھا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو مکہ کا یہ گھر ہم سب کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث ہے اور اس میں بہت خیر پائی جاتی ہے۔ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، جو ہم ساری زندگی بھی لگا دیں تو کر نہیں سکتے۔ مثلاً ایک فجر کی نماز کیا ہمیں 1,00,000 دفعہ پڑھنے کا موقع ملے گا؟ نہیں، لیکن اگر ہم ہمت کر کے پیسے جمع کر کے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کے گھر لے جائیں اور ایک ایک نماز کی پھر فکر بھی کریں، کیونکہ بہت سے لوگ وہاں جا کر بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، تو وہاں جا کر اللہ کے گھر میں نمازیں پڑھنا زندگی بھر کے لیے سرمایہ اکٹھا کرنا ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس کے لیے بھی مبارک ہے جو اس میں حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اس گھر کے پاس اعتکاف کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس زمین پر برکت اس لحاظ سے بھی ہے کہ دنیا بھر کا رزق وہاں پر سمٹ کر آتا ہے اور فقر و فاقہ اور گناہ دور کرنے والی بابرکت جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے حج یا عمرے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے مگر اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کی ایک برائی مٹا دیتا ہے یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک ایک قدم جو اس راستے کی طرف اٹھتا ہے اس پر نکلتے ہی گھر سے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی اور جگہ جانے سے، کوئی اور ہالیڈیز کرنے سے آپ کو یہ ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے الٹا گناہ کما کے آئیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جیسے مقام ابراہیم، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور اللہ ہی کی خاطر لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو یقیناً اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور جو حج کی فرضیت کا قائل ہو لیکن طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر وہ انکار کر دے کہ یہ فرض ہی نہیں تو پھر وہ تو دین سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور استطاعت سے مراد راستے کا پرامن ہونا، جان و مال کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہونا بھی شامل ہے، اور عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی استطاعت ہو لیکن جانی استطاعت نہ ہو تو پھر انسان اپنا حج کسی اور سے کروا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو اور حج کیے بغیر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے مال وراثت میں سے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا۔ تو انسان کو خود اپنی زندگی میں جو ہی اس کے پاس استطاعت ہو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے، آئندہ حالات کیسے ہو جائیں۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ
واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے، تم اس راہ میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کافر بنا دیں گے، یعنی مرتد کر دیں گے۔ اب یہاں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نے اہل کتاب کے طریقوں کو نہیں اپنانا ورنہ تم گمراہی میں پڑ جاؤ گے، یعنی ان کی بات نہیں سننا ورنہ شبہات اور شکوک میں پڑ کر اپنی راہ سے بھی پھسل جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو شک پیدا کرنے والوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ بعض لوگ خود مسلمانوں کے اندر ایسے ہیں جو آپ کو قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس میں ڈال دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، دین کے بنیادی ارکان کے بارے میں۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، اس کا نفس بھی ہے، اور جب وہ شکوک و شبہات والی باتیں سنتا ہے تو بعض اوقات اس کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور انسان پھر اسی رستے پہ چل پڑتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی ایمان بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا پڑھتے رہنا، قرآن سے تعلق، یعنی یہ ذریعہ ہوتا ہے ایمان مضبوط کرنے کا اور کفر سے دور رہنے کا۔ اور تم میں اس کا رسول بھی موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں موجود تھے ان کے درمیان، اور جس نے اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حق تقاتہ کا مطلب ہے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے۔ تو یہاں ہمیں ہر ایک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں جتنی بھی ہم میں استطاعت ہے، کیونکہ یہ تقوی انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس بات کی حرص رکھنی چاہیے، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو، اللہ کی اطاعت میں ہو، کیونکہ اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب فوت ہوں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہ کر رہے ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوں، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، اس لیے ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ مت بنو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہاں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چند اصول بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مومنوں کو اللہ کی رسی کو مضبوط تھامنا چاہیے، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں بے شک اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پہ آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جو اسے پکڑے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ تو یہاں پر فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیچھے بتایا گیا تقوی اختیار کرو، اسلام کی حالت میں موت آئے ہر وقت اطاعت کی حالت میں رہو، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور پھر جدا جدا نہ ہو آپس میں، فرقہ واریت نہ کرو، اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھو، اور اس کے بعد دعوت الخیر کا کام کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ یہ ساری چیزیں انسان کو دین پر ثابت قدم رکھتی ہیں۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد اختلاف سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ انسان لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ جب وہ اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا تو اس کے اپنے ارد گرد نیک لوگوں کا دائرہ مضبوط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کے لیے خود برائیوں کی طرف نکلنا مشکل ہوگا۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے، فردن بھی اور جماعت کی شکل میں بھی۔ مومنوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کس کام میں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی اس کام میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا چاہیے، ایک دوسرے کو پیچھے نہیں کھینچنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تاکہ سب مل کر اللہ کے دین کو آگے بڑھا سکیں۔ اور جو لوگ نہی عن المنکر نہ کریں تو وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ خود اس برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ منکر کو دیکھ کر اسے نہ روکنا غفلت اور اللہ سے اعراض کی نشانی ہے۔ منکر سے نہ روکنے والے کی بات حقیر ہو جاتی ہے اور اس کی بات مانی نہیں جاتی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ بن گئے اور انہوں نے واضح دلائل آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میری امت پر بھی وہی کچھ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا، اور پھر آگے فرمایا کہ اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں پہ تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں پہ تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں ایک فرقے کے علاوہ باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے اصل دین کو تھاما وہی نجات پانے والے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ، تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے تھے؟ تو عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو چہرے روشن اور سفید ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے جو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو چہرے سیاہ ہوں گے وہ تفرقہ بازی کرنے والوں کے ہوں گے۔ اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ جو لوگ نیکی کے کام کرتے ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے، جیسے آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قطر، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ ہے اور کچھ زیادہ بھی ہے، اور ان کے چہروں کو نہ کوئی سیاہی ڈھانپے گی نہ کوئی ذلت، یعنی نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے نافرمانیاں کی، فجرہ۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جھوٹ اور تکبر سے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو وہ کون سے نیک اعمال ہیں جن سے چہرے روشن ہوں گے؟ ان میں خاص طور پر وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، وضو کی وجہ سے چہرے روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ وہ سفید روشن پیشانی والے، روشن چمکتے ہاتھ پاؤں والے، یعنی کہ روشن ہی روشن ہوں گے، اور سجدوں کی کثرت کی وجہ سے بھی چہرے چمکیں گے۔ آپ نے فرمایا اس دن میرے امتیوں کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے دعا دی اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے، اور اللہ کے راستے میں موت آنے والوں کے چہرے بھی سفید اور روشن ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ جہان والوں کے ساتھ کسی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ جب بندے کو یہ یقین آ جاتا ہے نا تو پھر اسے اپنی کوئی چیز اپنی نہیں لگتی، کہ اصل مالک تو وہ ہے،
میرے پاس تو بس عارضی طور پر ہے، چند دن کے لیے ہے، اس لیے مجھے اس کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح میرا رب مجھ سے پسند کرے۔ پھر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ مومن ہیں مگر ان کی اکثریت فاسق ہے۔ یاد رکھیے بہترین امتی بننے کے لیے اس شرط کو پورا کرنا ہے، یعنی جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ بہترین امتی بنے تو اسے پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ کام اہل کتاب کو بھی سونپا گیا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ فرمایا منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو ماننے والے ہیں لیکن اکثریت نافرمان ہے۔ آج آپ دیکھیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں کہ دوسروں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں دے سکتے سوائے کچھ اذیت دینے کے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی تمہارے دشمن تمہیں معمولی تکلیف کے سوا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے انسان کو مخالفتوں اور دوسروں کی دی ہوئی تکلیف سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کے اندر ایک تحمل اور بردباری بھی ہونی چاہیے کہ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے تو بہت زیادہ محسوس نہ کریں، غصے کو پی جائیں، بات درگزر کر جائیں اور اپنے مقصد پر فوکس کریں۔ کیونکہ جب انسان ہر ایک کی بات کی ریزن تلاش کرنے لگتا ہے، اس سے بدگمانی کرنے لگتا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پھر اس کو اٹھا کے دوسروں تک لے جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے دل پہ رکھ کے دل کو بوجھل رکھتا ہے، تو پھر ایسا شخص کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اس بیکاری سے بچنے کے لیے بہت سی باتوں کو سنی انسنی کر دیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، بلکہ ایک میں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اور دل تک تو جانی ہی نہیں چاہیے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کا سہارا اور لوگوں کا سہارا لے لیں، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب میں گرفتار ہو کر پلٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور معصیت کی وجہ سے عذاب الہی آتا ہے، اور طاقتور ہونے کے باوجود دین سے دوری انسان کی ذلت کا باعث بنتی ہے۔ آج امت کی ذلت اس کے اپنے دین سے دور ہونے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت گزاروں کو عزت بخشتا ہے چاہے وہ کمزوری کیوں نہ ہو، اور نافرمانوں کو ذلیل کرتا ہے خواہ وہ طاقتور ہی کیوں نہ ہو۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق پر قائم ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ امۃ قائمہ یعنی قیام کرنے والی امت ہے، اور قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، اور اس کے علاوہ علم پڑھنے پڑھانے میں بھی رات جاگنے کی فضیلت ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے وہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ تو بعض اوقات علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی آئے، ان کو راحت اور سکون ملے۔ لیکن خاص طور پر رات کے وقت رات کی گھڑیوں میں قیام کی حالت میں قرآن کی تلاوت کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ تو گن کے 10 آیتیں تو کم از کم ضرور پڑھا کریں، 2 نفل میں بھی 10 آیتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، جی ہاں، اس ڈر سے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں زندگی ختم نہ ہو جائے، اس لیے
وہ نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرتے، اور ہم بھی جب نیکی کا ارادہ کر لیں تو اس کو کر گزریں، اور اگر انسان نہیں کرتا تو پھر شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ اس کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے، غفلت میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ انسان اچھا بھلا کرنے ہی والا تھا کہ بالکل اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور نیکی کا جو کام بھی وہ کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس قدر تقوی ہوگا اس قدر نیکی کا ثواب ہوگا، انہیں نیکی کے ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا، ہر نیکی پر اجر۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی اجر عظیم میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت، اور ایک ایک نیکی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب پاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ 2-3 آیتیں مسلسل اہل کتاب کے نیک لوگوں کی تعریف میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل کتاب پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ تنقید بھی ہے، لیکن ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف بھی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا، انہوں نے وہ سب کام شروع کر دیے کہ جو قرآن کہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے کہ جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لائیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ سب کچھ کریں جو آپ نے بتایا۔ پھر فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو نہیں مانتے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ سے بچانے میں ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عام طور پر مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے؟ اولاد، مال، لیکن ان لوگوں کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بس یہ دنیا کی زندگی کی چند دن کی رونقیں ہیں ان کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائیاں۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، پھر اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو عمل کوئی بھی کرے، اس کی قبولیت کے لیے یہاں کھیتی کی مثال دی گئی ہے، یعنی مومن اور متقی کے نیک اعمال کا انجام بتا کر کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد کفر کرنے والوں کی نیکیوں کی مثال کہ جو صدقہ اور خیرات اور رفاہی کاموں میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان نہیں، وہ دراصل اپنی جانوں پر ظلم ہی کر رہے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کا یہ مال ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گا، ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوگی۔ یاد رکھیے، ایمان کے بغیر کوئی بھی نیک عمل کسی کا بھی قبول نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نیکی نہیں کر رہا، اس کا بھی یہی انجام ہے۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم آیتوں کو اس طرح لیتے ہیں، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں، یہ تو کفار کے بارے میں، یہ مشرکین کے بارے میں، اور ہم تو سچے پکے مومن، لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں سے تعریف چاہنے لگتے ہیں، لوگوں سے اکنالجمنٹ چاہتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔